أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہو تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے. اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو. پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی. میرا اجر کسی اور نے نہیں
اللہ نے ذمہ لیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاں نہیں پایا کرتے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اس سے ہمیں برگشتہ کر دو، ہٹا دو، اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے، بڑائی قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئی تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے، اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا سمجھیں۔ یہ پوری ایک رکوع ہے سورہ یونس کی، 13ویں رکوع ہے، 11ویں پارے کا ماشاءاللہ پون حصہ ہو چکا ہے۔ اب آخری پاؤ حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس رکوع میں 3 قسم کے مضامین ہیں۔ آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوئے، کیا مکالمات ہوئے، کیا باتیں ہوئیں، پھر انجام کار ان کی قوم کا کیا ہوا، یہ ذکر کیا گیا 1 سے لے کر 3 آیتوں میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی انسانوں کا مزاج ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا کہ رسول آئے، قومیں آئیں، جب جب نئی قوم آتی، بڑی قوم آتی، اللہ نئے رسول کو بھیج دیتے، ان کی اصلاح کرتے، لیکن ہوا یہی کہ قوموں نے نبیوں کے آنے کے بعد معجزات دکھانے کے باوجود انکار کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ تو اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 75 سے لے کر 82 تک 7 آیتوں میں مختلف قسم کی اہم نکات اس میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ شروع ہوتا ہے 2 بڑے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ اور فرعونیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں پورا واقعہ نہیں ہے، اگلی اور بھی چند رکوعات مل کر کے اس پورے واقعہ کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان دونوں جلیل القدر پیغمبر کے واقعات تو ایسے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں
سب سے زیادہ جس پیغمبر کا اور جس قوم کا تذکرہ ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ہیں اور ان کی قوم ہے۔ تو یہ اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے واقعات میں ہم امت محمدیہ کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سب سے زیادہ انہی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ میں بنی اسرائیل کے پاس سب سے لمبا عرصہ تھا جس کے ذریعے سے وہ وحی کی روشنی سے خود بھی استفادہ کرتے، فائدہ اٹھاتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے مستفید کرتے، لیکن وحی الہی کے باوجود وہ ایسی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے کہ شرک تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، امت محمدیہ کو آگاہ کیا کہ دیکھو تمہیں بھی میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ایک لمبا عرصہ ملے گا، اور اس لمبے عرصے میں تمہیں بھی ایک موقع ملے گا کہ وحی کی روشنی سے خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن اندیشہ ہے اس بات کا کہ جس طرح بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، جس طرح گناہوں میں مبتلا ہوئے مجھے اندیشہ ہے کہ تم بھی ہو جاؤ گے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو مجھے اندیشہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایسے بد نصیب قسم کے لوگ ہوں گے، بدبخت ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ تو اس لیے ذکر کیا گیا سب سے زیادہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے واقعات کو، تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور اس طرح کی تمام غلطیوں سے اور تمام گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تین اہم یہاں پر مضامین ذکر کیے گئے اس رکوع میں، ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور سیکھتے ہیں، عملی زندگی کا حصہ اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ اے نبی، نوح علیہ السلام کے بارے میں ان مکہ کے کافروں کو، مدینہ کے منافقوں کو اور یہودیوں کو باخبر کیجیے، بتائیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کے جو نہ ماننے والے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ ایسا گزارے کہ بار بار ان کے پاس جاتے تھے اور حق کی دعوت دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، وہ اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کا فرض انجام دیتے رہے۔ 950 سال، گویا ہم آپ کی جو عمریں ہیں نا، اس عمر کے اعتبار سے 6 سے 7 نسلیں گزر جائے گی۔ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے، تبلیغ کا فرض انجام دیا ہے، اتنا لمبا عرصہ۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قوم کے لوگ وہ بہت ناراض ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تنگ کر کے رکھ دیا ہے، یہ بار بار آتا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ ہم بات نہیں مان رہے، پھر کیوں یہ لگا رہتا ہے، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیے ایک پیغمبر کی کتنی عظیمت ہوتی ہے اور اپنے فرض کو انجام دینے کے لیے وہ کس قدر استقلال کے ساتھ، دوام کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، جبکہ انجام اور نتیجہ کھلا ہوا ہے، رزلٹ کچھ مل نہیں رہا ہے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں،
اکثریت نہیں لا رہی ہے، اس کے باوجود اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، کہ اگر اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے تمہیں باخبر کرنا اگر تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو یاد رکھو کہ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، میں یہ کام کرتا رہوں گا، اور تم کو جو کرنا ہے کر لو، اور چھپ کر مت کرو، کھل کر کے کرو، میرے خلاف سازشیں مت کرو کہ اب جو ہے مل کر کے اس کا صفایا کر دو، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو، تو ایسا تم چھپ کے مت کرو، میری طرف سے فل اجازت ہے، پوری اجازت ہے کہ کھل کے کرو سب لوگ مل کر کے، اور میں تو تم سے بھاگنے والا نہیں ہوں، نہ ہی تم سے چھوٹنے والا ہوں، تو تم جو ہے کھل کے کرو، ساتھ میں مجھے مہلت بھی مت دو، تم مجھے یہ بھی مت کہو کہ دیکھو اتنے وقتوں تک اتنے سال اور ہم وقت تو دے رہے ہیں، تم بھاگ آ جاؤ، پھر اس کے بعد ہم تم کو ایسا کریں گے، مجھ کو وقت بھی مت دو، مہلت بھی مت دو، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی مت دو، اور جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایک چیز انہوں نے گویا کہی جس کو ہم اگر کھل کے کہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ میرے دل میں غیر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ ایک داعی کی صفت ہونا چاہیے کہ کیسے ہی لوگوں کے ساتھ ان کا سابقہ ہو، حق کے لیے اگر وہ لگا ہوا ہے کام میں تو غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، جیسا بھروسہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جیسا بے خوفی کا معاملہ وہ اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ سنو، اگر تم میری بات نہیں مان رہے ہیں اور پیٹ پھیر کر کے تم چلے گئے تو یاد رکھو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، اگر تم نے منہ موڑ لیا ہے تو میں تو تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی فیس نہیں مانگ رہا ہوں، اگر تم چلے گئے تو میرا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہاں پر بتا دیا کہ میرے دل میں مال کی بھی لالچ نہیں ہے، میرے دل میں مال کی بھی لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ پیسہ مادی یہ کچھ لینا نہیں ہے، میں تو معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر، میرا بدلہ، میری فیس تو اللہ دے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ تو گویا دونوں باتیں انہوں نے بتا دی کہ مجھے تم سے خوف بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تم سے لالچ ہے۔ ایک داعی کے اندر جو دعوت کا کام کر رہا ہے اور اصلاح کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ دو صفات ہونا چاہیے، ایک تو بے خوفی، خوف صرف اللہ کا ہے، دوسرے لالچ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے مال پر نظر نہیں ہونا چاہیے، اور دل کے اندر بے طمع ہونا چاہیے، بے خوف بھی ہونا چاہیے اور بے طمع بھی ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، نہیں مجھے اللہ ہی سے لینا ہے، میں اگر جو بھی کام کر رہا ہوں فقط اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ ہی اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اگر یہ ہوگا تو دعوت کا تقاضا جیسا ہوگا ویسا کرنا آسان ہو جائے گا۔ رات میں اگر دعوت کا تقاضا آ جائے، فلاں بستی میں جانا ہے، وہ لوگ عشاء کے بعد رات میں 12 بجے ملتے ہیں، فلاں وقت یعنی ہمارے اعتبار سے وہ آرام کا ہے، بے وقت ہے وہ، لیکن اسی وقت وہ ملتے ہیں، تو اب تبلیغ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیند قربان کر کے جائیں۔ تو ایسے میں اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا کہ نہیں اللہ کے لیے میں جا رہا ہوں، میں جو کام میں لگا ہوں اللہ کے لیے، اللہ اس کا اجر دے گا، تو اب وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں ملتا ہے روایتوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ ملتا ہے، سیرت میں یہ ملتا ہے کہ بارش کا موسم ہے، رات کا اندھیرا ہے، ایسے میں ابو جہل کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ ابو جہل یہ سوچتا ہے
کہ یقیناً کوئی بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوگا جو اتنا بے وقت میرے پاس آیا ہے، اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یعنی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ میں ایسے وقت جاؤں جس وقت وہ مجھے رد نہ کر سکے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، چونکہ ابو جہل تھا، ایمان اس کے مقدر میں تھا نہیں، اور اس نے جو ہے رد کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، تو گویا اللہ نے بھی اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ تو اگر تھوڑی سی بھی رمق ہوتی، کچھ رحم ہوتا، کچھ چیز اس میں ہوتی، تو سوچتا کہ یہ نبی، یہ آدمی میرے لیے اتنا خیر خواہ ہے کہ ایسے وقت چلا آیا کہ ایسے وقت میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ کوئی ایسا ضرورت مند ہوگا، میں اس کی ضرورت کو ضرور پوری کروں گا، اس کی بات کو مانوں گا، مجھے بات مان لینی چاہیے۔ تو وہ تو نہیں مانا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جذبے سے جاتے تھے؟ کیا ان سے لوگوں سے کچھ مان لینا تھا، کچھ کما لینی تھی؟ نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ ہی سے اجر لینا تھا، لوگوں کی خیر خواہی میں، کہ کس طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو ہم دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے، ہم لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے، اخلاص۔ ہم کو لینا ہے اللہ سے، اور ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ کام اتنا بڑا ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کا اجر اللہ ہی دے سکتے ہیں، غیر اللہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کا اجر اللہ ہی دے سکتے ہیں، غیر اللہ نہیں دے سکتے۔ تو جو نہیں دے سکتے ہم ان سے امید کیوں رکھیں، ہم ان سے بے نیاز بن کر کے رہیں۔ اگلی آیت میں پھر ان لوگوں کا انجام ذکر کیا گیا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کشتی بناؤ، اور کشتی بنا کر کے سارے ایمان والوں کو اس میں بیٹھا دیا گیا اور غیر ایمان والوں کو پانی میں ڈبا دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو بلا وجہ یا پہلے سے آگاہ کیے بغیر ہلاک نہیں کرتا۔ یہ دنیا والے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک دم اچانک حملہ کرتے ہیں، پہلے سے کوئی خبردار نہیں کیا جائے گا، خبر نہیں کی جائے گی، رات کے اندھیرے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بمباری، فلاں چیزیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، میزائل پھینکا جاتا ہے تاکہ غفلت کی حالت میں ایسے میں پکڑے مارے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پورے طور سے باخبر کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایک رسول آ گیا، آسمانی کتاب بھیج دی گئی، اس کے بعد پوری طریقے سے آگاہ کر دیا گیا، پھر کہہ دیا گیا اب عذاب آئے گا، اور اب بھی موقع ہے، عذاب کے آثار آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ نہیں اگر کیے تو اس وقت پھر پکڑ ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم یونس، جس نام پہ سورت ہے سورہ یونس، انہیں یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا کہ اب اتنے دنوں میں عذاب آ جائے گا، اور یہ چلے گئے بستی چھوڑ کر کے۔ اب عذاب کے آثار جیسے ہی ظاہر ہوئے، قوم کو احساس ہو گیا کہ ارے یہ جو بول کے گئے ہیں وہ صحیح ہے، چلو جلدی سے توبہ کر لو۔ تو قوم کو توفیق مل گئی، اور قوم نے اللہ سے توبہ کیا، ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور وہ عذاب ہٹ گیا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں کہ نبی بستی چھوڑ دیے اور عذاب طے ہو گیا، اب عذاب کے آثار بھی ظاہر ہو گئے۔ جب عذاب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں نا، اور عذاب آنکھوں سے نظر آنے لگ جاتا ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے موت کے وقت فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے اور موت گھر تک آ گئی ہے، روح اب جو ہے نکلنا ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون ڈوبا،
ڈوبتے ڈوبتے اس نے دیکھ لیا کہ اب فرشتے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو اس وقت کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو اس کو کہہ دیا گیا آپ کا اب ایمان، اس وقت کا ایمان مردود ہے، مقبول نہیں ہے، الآن اب ایمان لائے ہو اب مقبول نہیں ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب سے پہلے تو تم بڑے فسادی تھے اور بڑی سرکشی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ قوم کو پہلے اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو اگلی آیت ہے اس میں وہی مضمون ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی قومیں پیدا کی اور ان قوموں کے پاس رسول بھیجے، وہ رسول ان کے پاس آسمانی کتاب لے کر کے آئے، لیکن ہوا یہ کہ جب آسمانی کتاب لے کر کے آئے، رسول آئے، قوموں نے ان انبیاء کو جھٹلا دیا۔ یہ لمبا عرصہ چلا، حتیٰ کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑے حسرت اور افسوس کے الفاظ میں اس تاریخ کو بیان کیا ہے، یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر بڑی حسرت ہے، بڑا افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس جب رسول آیا انہوں نے رسول کے ساتھ استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا اور ان کی مخالفت کی، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ یہ بہت بڑے انسانیت کے طبقے نے ایسا کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسرت کا لفظ استعمال کیا، افسوس ظاہر کیا۔ تو ایک لمبی تاریخ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے واقعات کو ذکر کرتے ہوئے ابتدائی واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس معجزات لے کر کے بھیجے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے مجرم تھے۔ کون کون سے معجزے لیے؟ ظاہر ہے 9 معجزات یکے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا معجزہ ید بیضاء کا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا معجزہ عصا کا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو جب معجزہ لے کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے معجزے کو کیا کہا؟ جادو، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو حق ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میرے ذریعے سے معجزہ آپ کے سامنے آیا ہے، تو تم حق کو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جادوگروں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ کیا مطلب؟ جادوگر اگر نبوت کا دعویٰ کر لے تو جس دعوے کے کرنے کے بعد وہ معجزہ دکھانے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے تو معجزے کے ظاہر کرنے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ کسی کی جھوٹی نبوت زیادہ دنوں تک نہیں چلتی اور اس کی نبوت جو جھوٹی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی جتنے جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، سجاع، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے، اور آگے قیامت تک بڑی تعداد میں جھوٹے نبی اور دجال کذاب آئیں گے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک کی بھی نبوت چلی نہیں ہے، اس کی زندگی ہی میں اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور اس کی جھوٹی نبوت کا پول کھل گیا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو انہ لا یفلح الساحرون، جادوگر اپنے کاموں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر کوئی جادوگر اپنے جادو کو معجزہ بتائے اور اپنے آپ کو نبی بتائے تو اس کی نبوت نہیں چلتی اور اس کا معجزہ بھی وہ کام نہیں کرتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے جو معجزہ پیش کرنے کا
اعلان کیا تھا وہ تو میں نے ظاہر کر دیا کہ یہ میرا معجزہ ہے، ید بیضا اور یہ عصا ہے، یہ دونوں بڑے معجزے میں نے ظاہر کر دیا، تم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اڑے رہے اور ایک دوسری بات لے آئے۔ کیا دوسری بات لے آئے؟ مکالمہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس یہ چیز لے کر کے آئے ہو کہ ہم نبی ہیں، موسیٰ ہارون دونوں ہم نبی ہیں، تو تم ایسا لگتا ہے کہ زمین میں چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بڑائی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، وقتوں کا بادشاہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اگر نبی آ جائے تو اس کو بھی نبی کے تابع ہونا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ کا حکم اگر کوئی نبی لے کر کے آ رہا ہے تو بادشاہ بھی اب نیچے ہو جائے گا، اب نبی ہوگا اوپر، اور نبی کے احکام اور ہدایات کے مطابق وہ بادشاہ اپنی بادشاہت چلائے گا، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس کو سمجھ میں آ گیا، تو اس نے الزام یہ لگایا، تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں تمہاری چودراہٹ قائم ہو جائے، تمہاری بڑائی قائم ہو جائے، تو ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ دنیا پرستوں کی سوچ ہے۔ دنیا پرست لوگ جو دنیا کے اندر عہدہ، منصب، مقام رکھتے ہیں، جب ان کے پاس نبی آتے ہیں تو وہ اپنی دنیاوی سوچ کے مطابق ہی ان سے معاملہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہے آخرت کی بات کر رہا ہے اور دنیا کی بھی کامیابی کی بات کر رہا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی کی بات کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت ہے۔ لیکن ان کی چونکہ سوچ یہی دنیا ہوتی ہے، وہ سب کچھ ان کا دنیا ہی ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، تو وہ اپنی ہی سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں، پیغمبر کو اسی ترازو سے تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے میں بڑائی پر ہوں، جیسے میں ایک اونچا مقام رکھتا ہوں، یہ شخص چاہتا ہے کہ میری طرح اس کو بھی اونچا مقام مل جائے، اس کو بھی بادشاہت مل جائے، تو یہ چیز بہرحال پیغمبروں میں نہیں ہوتی، تو یہ دنیاوی سوچ اس نے رکھی۔ اب یہ ہوا کہ فرعون مقابلے پر آ گیا اور اس نے آرڈر جاری کیا کہ جتنے بھی جادوگر میری سلطنت میں ہیں ان سبوں کو لے آؤ، جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ، اب ہم موسیٰ علیہ السلام سے یعنی موسیٰ سے جادو کا مقابلہ کروائیں گے۔ یہ معجزے کو کیا کہہ رہا ہے؟ جادو، اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کو بلا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تمام ملک سے جادوگر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے، ایک طرف جادوگر ہے اور ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جادوگروں، جو کچھ تمہارا جادو ہے پیش کر دو، اور سن لو، ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا، تمہارے جتنے جادو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا، فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وہ یا جادوگروں کو فسادی کہا، کیوں؟ اس لیے کہ معجزے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، معجزے کے نبی کے مقابلے میں، نبی کے معجزے کے مقابلے میں جو کھڑا ہو گیا گویا وہ حق کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور حق کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے؟ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد پھر گمراہی رہتی ہے، اور گمراہی پر جمنا گویا فساد مچانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فساد سے تعبیر کیا، اور پھر یہ ہوا کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کر دیا۔ پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی عصا پھینکا، وہ عصا اژدہا بنا، تمام ان کے جادوؤں کی رسیوں کو، لاٹھیوں کو نگل گیا، اور یہ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہوا یہ کہ یہ تمام لوگ جان گئے کہ ہمارا تو جادو تھا، یہ تو کوئی بات اس میں یعنی شک نہیں ہے، ہمارا تو جادو تھا، لیکن یہ سامنے والا تو جادو نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ
سونے کو پہچاننے والا سونار ہی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھئی سونے کے اندر کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ تو ایسے ہی جادو کو اور غیر جادو کو فرق کرنے والے جادوگر ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کیا ہے اور جادو کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے۔ تو انہوں نے جان لیا کہ ہمارا تو جادو تھا ہی، یہ جادو نہیں لگتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مان لیا، ایمان کو قبول کر لیا، اور جو باطل تھا وہ باطل بہرحال ختم ہو گیا۔ یہاں پر یہ رکوع مکمل ہوتی ہے۔ اس رکوع پر ہم بھی اپنا درس مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کے واقعات کو اگلی رکوع میں ذکر کیا گیا، انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ پورے اس درس قرآن میں جو رکوع تلاوت کی گئی، اس میں جو خلاصے کی بات یہ ہے، جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے بحیثیت قوم اور بحیثیت امت نبی کے بعد مکلف ہیں۔ اب ہم نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو دعوت کا فریضہ ہم کو انجام دینا ہے، ایسے ہی جیسے پچھلے انبیاء دیا کرتے تھے۔ ان انبیاء کے اندر جو صفات ہوا کرتی تھی وہ صفات ہم کو پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کی طرح ہم بھی دعوت کے فریضے کو صحیح طور سے انجام دے سکیں۔ ان میں نوح علیہ السلام کے اندر جو دو صفت تھی، وہ یہ کہ وہ غیر اللہ سے بے خوف تھے اور لوگوں کے مال و دولت کے معاملے میں بے طمع تھے۔ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، ان کے اندر خوف نہیں تھا۔ یہ چیز ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جب حق آ جائے تو اس کو قبول کر لینا ہے۔ حق کے مقابلے میں کبھی کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ حق کا ساتھی بن کر کے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں گے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، ولك الثناء كما أنت أهله، ولك الشكر كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اے اللہ سب لوگوں نے سنا، اے اللہ ہمارے سننے کو ہمارے سنانے کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ اس درس قرآن میں جو باتیں آئی ہیں، اے اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نوح علیہ السلام کے مکالمے سے جو دو اہم باتوں کا ذکر ہوا، دو اہم صفت ان کے اندر تھی کہ وہ غیر اللہ سے بے خوف تھے۔ اے اللہ ہمارے اندر بھی غیر اللہ سے بے خوفی پیدا فرما دیجیے۔ وہ لوگوں کے مال سے بے طمع تھے، ان کے دل میں لوگوں کے مال کی لالچ نہیں تھی۔ ہمارے بھی دلوں میں اے اللہ بے طمعی پیدا فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں میں مال کی اور ہر قسم کی لالچ سے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجیے۔ اے اللہ کسی طرح حق کا ساتھی بنائیے۔ اے اللہ حق کے خلاف کھڑے ہونے سے ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، دین پر ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اپنے بارگاہ میں بلا تو اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا۔ ہمارے بھی دین ایمان کی حفاظت فرمانا، ہماری نسلوں کی بھی دین ایمان کی حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔